بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب بندوں پر اسلام میں داخل ہونا اور اس پر عمل کرنا اور جو چیز اس کے مخالف ہو اس سے بچنا واجب قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی چیز کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی آیات میں مرتد یعنی اسلام سے خارج ہونے کے اسباب اور ہر قسم کے شرک اور کفر سے ڈرایا ہے۔ علماء کرام نے مرتد کے حکم میں ذکر کیا ہے کہ مسلمان اپنے دین سے بہت سارے نواقص کی وجہ سے مرتد ہو سکتا ہے، جس کی بنا پر اس کا مال اور خون حلال ہو جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے خطرناک اور اکثر طور پر وقوع ہونے والے 10 نواقص ہیں، جنہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور دوسرے اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ان 10 نواقص کو اختصار کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ تو ناظرین کرام، پہلے نمبر پر آپ اس بات کا خیال کریں کہ کہیں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کو تو شامل نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قطعی طور پر نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، اور شرک کے علاوہ باقی گناہ جسے چاہے بخش دے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، یقین مانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس میں سے مردوں کو پکارنا اور ان سے استغاثہ اور مدد مانگنا اور ان کے لیے نظر و نیاز اور ذبح کرنا، جس طرح کہ کوئی جن یا قبر والے کے لیے ذبح کرے، تو یہ سب اعمال شامل ہیں۔ دوسرا یہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان کوئی واسطے اور وسیلے بنائے جنہیں وہ پکارے اور ان سے شفاعت طلب کرے اور ان پر توکل اور بھروسہ کرے، تو اس نے بالاجماع کفر کا ارتکاب کیا۔ تیسرا، جو مشرکوں کو کافر نہ سمجھے اور نہ ہی انہیں کافر کہے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح کہے، وہ بھی کافر ہے۔ چوتھا، جو یہ اعتقاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ نبی کے طریقے سے بہتر اور اکمل ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے افضل ہے، مثلا جو طاغوت کے حکم کو نبی کے حکم پر فضیلت دے تو وہ کافر ہے۔ چوتھی قسم میں یہ بھی داخل ہے کہ جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ قوانین و ضابطہ اور نظام جسے لوگ بناتے ہیں وہ شریعت اسلامیہ سے بہتر اور افضل ہیں، یا یہ قوانین اور نظام شریعت اسلامیہ کے مساوی اور برابر ہیں، یا ان کا نافذ کرنا اور ان کے ساتھ حکم کرنا جائز ہے، اگرچہ اس کا یہ اعتقاد ہو کہ شریعت اسلامیہ اس سے افضل ہے یا اسلامی نظام۔ 20ویں صدی اس قابل نہیں کہ اس کی تطبیق کی جائے، لیکن 20ویں صدی میں اس نظام کو نافذ کرنا ممکن نہیں۔ عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا اور شادی شدہ زانی کی سزا رجم کرنا اس میں موجودہ دور میں نافذ کرنا مناسب نہیں۔ اس طرح کے عقائد رکھنے والا انسان بھی کافر ہے۔ اور اسی طرح چوتھی قسم میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر وہ شخص جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ معاملات یا حدود یا ان دونوں کے علاوہ شریعت اسلامیہ کے بغیر کسی اور کا حکم بھی نافذ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ یہ شریعت اسلامیہ کے حکم سے افضل ہیں، کیونکہ اس نے بالاجماع اس چیز کو جائز قرار دیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو جن کا دین میں بالضرور علم ہے جائز اور حلال قرار دیا، مثلا زانی اور شراب اور سود اور شریعت الہی کے علاوہ کسی اور کی تحکیم، تو وہ مسلمانوں کے اجماع سے کافر ہے۔ پانچواں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں اس میں سے کسی چیز سے کوئی بغض رکھے اگرچہ وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو، وہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ سورہ محمد۔ چھٹا، جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اور استہزاء کیا یا اس کے ثواب یا عقاب اور سزا کو مذاق کیا تو اس نے بھی کفر کا ارتکاب کیا۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے
کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ سورہ توبہ 7واں۔ جادو اور اسی جادو میں سے کسی کو کسی کی طرف مائل کرنا اور کسی سے پھیر دینا۔ جو کوئی اس جادو کو کرے یا اس کے کرنے پر راضی ہو، اس نے کفر کیا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ سورہ بقرہ 8واں۔ مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد اور تعاون کرنا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ سورہ مائدہ۔ جو یہ اعتقاد رکھے کہ بعض لوگوں کو شریعت محمدیہ سے نکلنا جائز ہے، جس طرح کہ خضر کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے نکلنا جائز تھا، تو وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران 10واں۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض برتنا، نہ تو اس کا علم حاصل کرنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو ہم بھی مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ سورہ سجدہ۔ دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ سب کو اس بات کی توفیق دے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی ہے، اور یہ کہ ہمیں ہدایت اور سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے۔ بے شک وہ سننے والا اور قریب ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔